بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. دو واقعے میں آپ تمام دوستوں دی نظر کرن چاہنا پیا تے انہیں واقعات بیان کرن دے بعد میں دسے ساں کہ ان دے پچھوں اصل وجوہات کیا ہیں. ایک دفعہ تحصیل خانپور دے وچ کہ اے سی لگے ہیں. میں انہیں دا نام گھنن مناسب کہنا سمجھ سا تے میں انہیں کو کوئی کام آکھوں واٹس ایپ دے ہوتے نا واٹس ایپ دے میں انہیں کو میسج کر دیتا ہوں کہ ایک کام سارے ایویں جرا نا کر دیو جس طرح آکھن واسطے بندہ آکھ دے. اچھا وہ دن سارا گزر گیا. میں انہیں کو تقریباً اے میسج کیتم اثر دے قریب یا ہوں کو پہلے میسج کیتم والا میں کو یاد جو آیا رات 9 بجے میں والا انہیں کو کتے ہوئے میسج کو مینشن کرتے اسی صاحب کو پوچھا جو ساری کام دا کیا بڑھیا اس کام کا کیا ہوا. میں نے مختصراً لکھا کہ اس کام کا کیا ہوا تو اس کو یہ بات بری لگ گئی. اس نے سمجھا کہ یار یہ کس طرح. تو اس نے مجھے لکھا رپلائی کیا کہ ٹو ہوم یو آر ٹاکنگ ود. طنزیہ میسج کیا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ میں اے سی ہوں میں فلاں ہوں. آپ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو فوراً کسی وقفے کے بغیر جواب دیا کہ میں ایک سول سرونٹ سے بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہے نا ان کو ایک قائد اعظم کی کوٹیشن ساتھ میں سینڈ کی کہ سرو ایز اے سرونٹ کہ نوکر کی طرح جو ہے نا نوکری کرو. اور اس کے بعد اس کو یہ بات بری لگ گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کتنے عرصے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو میں نے کہا میں 5 سال سے ہوں. تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ اپنے 5 سال کا جو رزلٹ ہے تمام کلاسز کا وہ آپ میرے آفس میں جمع کروائیں. ان کی مجھے باقاعدہ طور پر کال آ گئی نا اے سی صاحب کی. تو میں نے اپنے کنسرن جو ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ہے پھر ان سے رابطہ کیا کہ یہ مجھ سے ڈائریکٹلی مانگ سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سے مانگ سکتا ہے. لیکن پھر میں نے اس اے سی کو جواب دیا کہ اگر آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ لینا ہے تو آپ سرکولر جاری کریں وہ نوٹس جاری کریں میرے نام کا ڈائریکٹلی پھر میں آپ کو جمع کرواؤں گا. ورنہ اگر آپ نے لینا ہے تو بائی ڈپارٹمنٹ لیں. میں نے اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر تمام ریزلٹس جو ہیں وہ جمع کروائے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. آپ تھرو ڈپارٹمنٹ لیں تھرو چینل لیں. اگر آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ لینا ہے تو پھر آپ کو میرے نام کا یا میرے اسکول کے نام کا آپ کو سرکولر جاری کرنا ہوگا یا نوٹس دینا ہوگا یا کچھ بھی اس طرح سے. پھر وہ اس کے بعد چپ ہو گئے. دوسری بار ڈپٹی کمشنر رہے ہیں سیم دور تھا. ڈپٹی کمشنر تھے رات کے تقریباً کوئی ان دنوں آٹے کا بحران تھا. اس حوالے سے میں ڈپٹی کمشنر کو میسج کیا کرتا تھا واٹس ایپ کیا کرتا تھا کال بھی کیا کرتا تھا. میں نے ان کو دن میں کال کی کہ مجھے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے فوڈ کنٹرولر ہوتے ہیں جس کو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتے ہیں میں نے کہا ڈی ایف سی کا مجھے نمبر چاہیے. تو انہوں نے مجھے ڈی ایف سی کا جو ہے نا وہ نمبر بھیج دیا ٹیکسٹ کر دیا. میری ان سے کسی حوالے سے بات ہوئی تو شام کو میں نے پھر وہ میرے ذہن میں اس طرح خیال چل رہا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ میسج کیا کہ سر مجھے ڈی ایف سی کا تو نمبر آپ نے بھیج دیا ہے مجھے متعلقہ جو ہے نا فوڈ انسپیکٹر اس کا نمبر بھیج دیں. تو پھر میں اور میرے ایک دوست ہیں یعقوب کلیار صاحب ہم رات کو ظاہر پیر میں سردیوں کی رات تھی کھانا کھا رہے تھے تو ان کے واٹس ایپ پر مجھے کال آ گئی اور مجھے کہا کہ یار میں ضلع کا آفیسر ہوں. آپ نے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ سیکٹری رکھا ہوا ہے کہ آپ کبھی کسی کا نمبر مجھ سے مانگ رہے ہیں. مجھ سے نیچے بھی آفیسرز ہیں میرے نیچے بھی کوئی اے سی حضرات ہیں میرے نیچے کافی سارے آفیسرز ہیں. آپ کسی سے بھی نمبر لے سکتے ہیں لیکن آپ مجھ سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نمبر مانگ رہے ہیں اور مجھ سے بار بار نمبر مانگ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا خیال کریں. تو میں نے ان کو فی البدی جواب دیا کہ سر دیکھیں میں تو آپ کو آفیسر سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں تو آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ بڑے ہی اچھے خدمت گزار ہیں. آپ پاکستان ضلع کے جو سب سے بڑے کیا کہہ سکتے کہ سول سرونٹ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو برا منانا چاہیے نمبر دینے میں یا اس طرح کوئی آپ کو ہیزیٹیشن فیل کرنی چاہیے یا آپ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے یا اس کے اندر بہرحال اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ اس میں انسلٹ فیل کر رہے ہیں تو میں آئندہ جو ہے نا آپ سے نمبر نہیں لوں گا کسی اور سے لوں گا. پھر کچھ دن بعد میں نے ان کو دوبارہ کال کی کہ آپ مجھے ڈی سی لاہور کا نمبر چاہیے. کال کی میں نے ان کو تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ڈی سی لاہور کا نمبر جو ہے نا وہ نہیں ہے معذرت. تو پھر مجھے کہیں میں نے لاہور یا اسلام آباد میں مجھے کہیں سے اس کا نمبر مل گیا ڈی سی اسلام آباد کا نمبر چاہیے تھا.
مجھے جیسے نمبر مل گیا پھر میں نے ان کو جو ہے نا دوبارہ نمبر جو ہے نا واٹس ایپ کر دیا کہ جی آپ کے پاس نہیں تھا تو یہ آپ سیو کر دو. انہوں نے کہا مجھے اس نمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے تمام دوست مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان آفیسرز کو جتنا بڑا کوئی آفیسر ہوتا ہے اس کو میں اتنا بڑا نوکر سمجھتا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ سرونٹ لگتا ہے، میں خود بذات خود سمجھتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ سرونٹ لگتا ہے یہ قوم کے خدمت گزار ہیں، ان نے قوم کی خدمت کرنی ہے، یہ ہمارے آفیسرز نہیں ہیں. ابھی جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ اپنی ایک بات میں کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ ان کے ساتھ صاحب لفظ نہ لگایا کریں، صاحب لفظ نہ لگایا کریں، اور نہیں لگا سکتے. میری یہ تھاٹ کب سے ہے؟ یہ جو انٹرنل موٹیویشن تھی وہ کافی عرصہ پہلے تھی. مطلب جب سے میں اس ملک کی ہم نے حالات کو دیکھا، کتابیں پڑھیں، تو یہ ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس ملک کو کیسا ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر آفیسرز کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، پبلک ود ریلیونٹ ٹو پبلک، اور ہمارا جو پبلک کا ہے وہ ان کے ساتھ جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اوبیڈنٹ ہونا چاہیے یا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم پبلک ہیں، ہم سپیریئر ہیں. سپیریئر سے مراد یہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، تو جو لوگ عوام کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں ان کو عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کا رانگ بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے. میرا ہمیشہ سے یہ تھاٹس رہی ہیں اور میں دوستوں میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں. یہ ایک عام سا ورکر ہے، یہ ایک عام سا ورکر ہے تحریک انصاف کا، جس کی یہ تھاٹ ہے، جس کے اندر کسی آفیسر کا کوئی خوف نہیں ہے. میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی آفیسر کا کوئی خوف نہیں رکھا، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی آفیسر کے خوف کو آج تک محسوس کیا ہے. یہاں پہ ڈی پی او چٹھا رہا ہے، میں نے اس کے چٹھے کے ساتھ 1 to 1 بات کی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہیں. 2-4 ایشوز ان کے سامنے میرے ساتھ آئے ہیں. وہ تب کی بات ہے جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، 2012-14 ہمارا سیشن ہوا کرتا تھا، اور تب بھی میں عمران خان کا سپاہی تھا، عمران خان کا فین تھا اور اس کے نظریے کو لے کر آگے جا رہا تھا. اور آج بھی اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کا ایک جو ورکر ہے، یہ میری سچویشن نہیں ہے، یہ جو تمام پاکستان کے اندر عمران خان کے فالوورز ہیں ان کی یہی سوچ ہے. وہ ہر بندہ یہی سوچ رکھتا ہے، کسی کے دل کے اندر کوئی خوف نہیں ہے. ہم ورکرز کی یہ سوچ ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں، صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. تو آپ ڈرا رہے ہیں عمران خان کو، جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں، کبھی آپ لندن چلے جائیں، کبھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ 2-4 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آپ سے خوف زدہ ہونے والا ہے؟ جب عمران خان کا ورکر جو ایک لیفٹیننٹ جنرل کو، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو قوم اور ملک کا نوکر سمجھتا ہے اور اسے خوف زدہ نہیں ہے، تو کیا عمران خان ان جرنیلوں سے، اس چیف آف آرمی اسٹاف سے، ایسے کئی کور کمانڈر سے عمران خان خوف زدہ ہونے والا ہے؟ کوئی عمران خان کوئی نون لیگ کا ورکر ہے، کوئی نون لیگ کی پٹواڑی ہے، یا خدا نہ خواستہ کہ ہم کوئی پپلے ہیں؟ عمران خان جس نظریے کا نام ہے، جس آئیڈیالوجی کا نام ہے، وہ اس عمران خان کے اندر نہ رزق کا خوف ہے، نہ موت کا خوف ہے، نہ روزگار کا خوف ہے. وہ تو ایک ایسا بے خوف پہاڑ ہے جس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کے سامنے تمام خوف جو ہے نا پھر کوئی ویلیو، اہمیت نہیں رکھتے. تو آپ عمران خان کو ڈرانے کی ٹیکنیک سے باز آ جائیں. عمران خان آپ سے ڈرنے والا نہیں ہے. آپ نے کتنی نوکری کرنی؟ زرداری صاحب نے آپ کو خوب کہا تھا، مجھے اس کی بات کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ آپ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں. یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، آخر جتنا بھی آپ زور لگا لیں، جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، آنا تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس نہیں ہے، وہ 2 سال بعد ہے، 3 سال بعد ہے. اب عمران خان کو ابھی نہ آنے دیں، زور بازو پر نہ آنے دیں. آپ کے اندر، آپ کے پاس طاقت ہے، اسلحہ ہے، فورس ہے، جو کچھ بھی، آپ عمران خان کو نہ آنے دیں. لیکن ایک وقت آئے گا، آپ ریٹائر ہوں گے، اسٹریٹجی چینج ہوگی، پالیسی چینج ہوگی. نواز شریف دوبارہ آیا ہے، دوبارہ الیکشن لڑا ہے، وہ بھی نااہل ہوا تھا مشرف کے دور میں، جلا وطن بھی ہوا تھا، سارا کچھ ہوا تھا. دوبارہ بھی عمران خان آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ اداروں کے اندر محب وطن نہیں ہے، اداروں کے اندر محب وطن بھی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں. وقت دوبارہ آئے گا اور پھر اس کے مطابق آپ سوچیں
کہ وقت دوبارہ آ گیا تو پھر عمران خان کو چیف جسٹس نے سزائے موت دی ہے اور کہا کہ اس کو لٹکایا جائے، اس کو یوں کیا جائے، اس کو ووں کیا جائے، بجائے بے عزت موت مرنے کے، بجائے اس طرح کے کہ آپ مرنے کے بعد پاکستان دفن ہونے آئیں، بہتر ہے کہ ملک کے اندر ایسے ڈیسیژن لیں، ملک کے اندر ایسی فیصلہ سازی کریں کہ تمام لوگ آپ سے خوش ہوں، تمام لوگ آپ سے خوش ہوں۔ میں انڈائریکٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قوم کے نوکر ہیں، قوم آپ کو اپنے ٹیکس سے پیسوں سے جو ہے وہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، جسٹ سمپل سی بات ہے۔ ہم آپ کو ٹیکس دینا بند کر دیں تو آپ تنخواہ کہاں سے لیں گے؟ امریکہ سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے آپ تنخواہ؟ ہمارے پیسوں پہ آپ پلتے ہیں سارے، ہمارے پیسوں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو ہم اس عوام کا جو ہے نا وہ خیال کریں، اس عوام کے بچوں کا خیال کریں، نہیں تو عوام کا صبر، عوام کی جو دل کی آہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور انشاءاللہ وقت ضرور بدلے گا اور ہم برسر اقتدار آئیں گے۔ شکریہ۔